یوم الفرقان، فیصلے کا دن۔ قرآن مجید میں یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یہ معرکہ کفر و ایمان کا معرکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے اور قرابت دار نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ فریقین کے مقتولین بنی مسلم اور قریش دونوں کے کون کون لوگ قتل ہوئے؟ اس معرکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سر برآوردہ لوگ تھے، یعنی لیڈرز تھے، سردار تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے اور ناپاک کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا، یعنی جنگ کے خاتمے کے بعد، دشمنوں کے جانے کے بعد۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی منڈیر پر آ کر کھڑے ہو گئے، یعنی کنارے پر، باؤنڈری وال پر، اور ان سرداروں کا نام لے لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے فلاں اور فلاں کے بیٹے فلاں، نام لے لے کر آپ نے ان کو پکارا جو اس کنویں میں پھینکے گئے تھے۔ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ وہ وعدہ سچا نکلا؟ کیا اچھا ہوتا اگر تم اللہ رسول کی بات مان لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی کنویں کے اندر مرے پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سنوا رہا ہے آپ کی بات۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ کی بات انہیں سنوائی گئی۔ مکے اور مدینے میں معرکے کی خبر۔ مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور روح سیاہی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ یعنی اپنے مقتولین پہ رو نہیں رہے تھے، کیونکہ جو دشمن ہوتا ہے، اپنے جو مقابل ہے یا دشمن ہے، اس کے رونے پہ خوش ہوتا ہے، شماتت الاعداء کہتے ہیں اس کو۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے۔ ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ بیان کرنا، مرنے والے کے اوپر شعر کہہ کے یا اس کی تعریفیں بیان کر کے یا ماضی کے واقعات، حسین یادیں تازہ کر کے رونا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے ہارنے والوں کی طرف سے، پسپا ہونے والوں کی طرف سے، یعنی اب شاید فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ باقاعدہ عورتیں ہوتی تھی جن کا پیشہ ہوتا تھا نوحہ گری۔ اس نے جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت تو اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے، اس کو یاد کر کے فریاد کر رہی۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا؟ اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے، ایک اونٹ کے کھونے پر۔ تو اونٹ پر نہ رو، بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر آہ و فغاں کی۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے۔
ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زیری مدینہ کی طرف، یعنی ایک ایک طرف دوسرا دوسری طرف۔ اس دوران میں یہود نے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل مچا رکھی تھی، یعنی پیچھے سے وہ الٹی پلٹی خبریں افواہیں پھیلا رہے تھے۔ اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی، یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھی یہ۔ مدینے کے در و بام تحلیل و تکبیر، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور سر برآوردہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے، یعنی چیدہ چیدہ لوگ استقبال کے لیے نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں راستے میں کیا کیا کام کیے آتے ہوئے واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے، 70 لوگ جو پکڑ کے لا رہے تھے وہ ساتھ تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا۔ کون سی سورت اتری؟ الانفال، یسألونک عن الانفال۔ چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرما دیا، طریقہ وہیں بتا دیا گیا، وہیں کام کر لیا۔ اب دیکھیے کہ ساتھ جنگ ہو رہی ہے، ساتھ کامیابی ہو رہی ہے، واپس آ رہے ہیں، وہیں تعلیم ہو رہی ہے، وہیں عمل بھی ہو رہا ہے۔ پھر وادی صفرا پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ کون تھا؟ کہ جو لونڈیاں خرید کر لایا تھا گانے بجانے والی، تاکہ لوگوں کو قرآن سننے سے دور کیا جا سکے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد عرق الزبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، یعنی کچھ تو سردار وہیں قتل کیے جا چکے تھے اور کچھ راستے میں۔ اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن ماری تھی، یعنی ان دو میں سے کسی ایک نے اس کو مارا تھا۔ وہ سربراوردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، یعنی استقبال کے لیے، ان کی مقام روحا میں آپ سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ اس طرح آپ مدینے میں یوں مظفر و منصور داخل ہو، مظفر یعنی ظفر یاب، کامیاب، منصور یعنی جن کی مدد کی گئی، کہ ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام بھی ہوئے، یعنی اسلام کا ایک روب پڑ گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لیے جو لوگ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے ان کی شان کچھ اور ہے بنسبت ان کے جو بعد میں ہوئے، اور جنہوں نے اس میں شرکت کی ان کے لیے تو فردوس اعلیٰ ہے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کیا۔ قیدیوں کا قضیہ، یعنی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ خاص طور پر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ہر اہم فیصلہ کرنے سے پہلے آپ صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے دی کہ ان سے کچھ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی رائے کو پسند کیا تھا، بعد میں سورۃ الانفال میں اس پر آیات بھی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان قیدیوں میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا۔ ابو العاص بھی یہاں آئے تھے، آپ کے داماد تھے، لیکن دوسری طرف سے آپ کے خلاف لڑنے آ رہے تھے، کیونکہ بہت سے لوگ مجبور کرنے پر نکلے تھے، وہ خود نہیں چاہتے تھے۔ انہی میں سے ایک ابو العاص بھی تھے، کیونکہ قبیلے کا ساتھ دینا لازم تھا۔ جب شادی کی تھی حضرت زینب کی تو اس وقت حضرت خدیجہ کا ہار حضرت زینب کو دیا تھا۔ اب جب ابو العاص قید ہوئے تو ان کو چھڑانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنا ہار بھیجا، وہی جو آپ نے دیا تھا ایک وقت میں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی. آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں. صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا. چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے، ان کو واپس آنے دیں گے، اپنے باپ کے پاس ہجرت کر کے مدینہ آنے دیں گے. تو ان کا ایک طرح سے فدیہ یہ قرار پایا. ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر آئیں. انہوں نے بھی وعدہ پورا کیا. اس سے عربوں کے اور خصوصاً مسلمانوں کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ کس قسم کے لوگ تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر شہید ہو گئے اور میں نے عاص بن سعید بن عاص کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لے لی جس کا نام ذوالقطیفہ تھا. میں وہ تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا جا کر یہ تلوار مال غنیمت میں ڈال دو. مجھے اپنے بھائی کی شہادت کا جو غم تھا اور مال غنیمت کے حصول کا جو خیال تھا اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سورۃ انفال نازل ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اپنی تلوار لے لو. ادھر حکم آیا اور ادھر تکمیل کر لی. بس پتہ لگنے کی دیر تھی، کر لیا کام. فدیے میں جو قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا اس میں مال بھی لیا گیا، بغیر مال کے بھی چھوڑا گیا. جیسے مطعم بن عدی کے احسان کو آپ نے یاد رکھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبیر سے روایت ہے کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان ناپاکوں کے متعلق کہتا، یعنی مشرکین کے بارے میں کہتا، تو میں ان لوگوں کو صرف اس کی خاطر رہا کر دیتا. وہ کیوں؟ کون تھا مطعم بن عدی؟ جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو اس نے آپ کو پناہ دی تھی، اس کا احسان یاد کر رہے ہیں آپ. اس کی خاطر اس کی سفارش قبول کرتے ہوئے میں سب کو آزاد کر دیتا. کچھ قیدیوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا، کچھ کو معاوضے سے رہا کیا گیا، کچھ کو بغیر معاوضے کے، کچھ کے بارے میں یہ بات کی گئی اور کچھ سے پڑھوایا گیا اپنے بچوں کو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ اس طرح مقرر کیا کہ وہ انصاری بچوں کو کتابت سکھا دیں، لکھنا سکھا دیں، رائٹنگ. ایک دن ایک بچہ اپنے باپ کے پاس روتا ہوا آیا. باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا استاد نے مارا ہے. کہنے لگا خبیث بدر کا انتقام لینا چاہتا ہے، آئندہ تم کبھی اس کے پاس نہیں جاؤ گے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان تھے اور انسانوں کے جو ایک نیچرل ریاکشن ہوتے ہیں وہ بھی سامنے. پھر بھی ذات نہیں بیچ میں، وہ بدر کا انتقام یعنی جو مسلم اور کافر کی جو جنگ تھی وہ وجہ ہے، اصل میں دین وجہ ہے. مال غنیمت جو تھا وہ کافی تعداد میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اپنے ساتھ 315 آدمی لے کر نکلے. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ لوگ پا پیادہ ہیں، پیدل ہیں، ان کو سواری عطا فرما. یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما. آپ کو یاد ہے اصحاب صفہ کا لباس کہ بعضوں کو صرف ایک چادر ہوتی تھی، اس کے اوپر گلے سے باندھ لیتے تھے اور نیچے تھوڑا سا اس کو بل دے دیتے تھے. 2 کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے بعض کے پاس. اسی حال میں وہ لوگ جنگ کرنے بھی جا رہے ہیں. یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو سیر فرما دے. پھر اللہ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی. اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو. ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے. یہ تو تھی دنیا کی چیزیں، لیکن اصل جزا تو آخرت کی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ برا کی بیٹی اور حارثہ بن سراقہ کی ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی، کیا آپ حارثہ کا حال مجھ سے بیان نہیں کریں گے؟ حارثہ بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے اور ایک نامعلوم شخص کا تیر ان کو آ کر لگا تھا. تو کہنے لگی کیا آپ حارثہ کا حال مجھ سے بیان نہیں کریں گے؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر کسی اور جگہ ہو تو رونے کی کوشش کروں، یعنی خوب روں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ کی ماں جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے. بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. تو دنیا کے مال غنیمت پہ نہ جائیے، صرف دنیا کی کامیابی کو نہ دیکھیے، صرف ان اونٹوں اور گھوڑوں کو نہ دیکھیے، صرف ان لباس اور کھانے کو مت دیکھیے. صحابہ جس چیز کے لیے نکلے تھے وہ ان چیزوں کو لینے نہیں نکلے تھے،
یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یہ دنیا کی ضروریات زندگی بھی مانگ رہے تھے، لیکن ان کا اصل اجر تو اللہ کے پاس تھا. اور پھر ان لوگوں کو ایک خطاب بھی ملا. کیا؟ بدری صحابہ، اہل بدر، یہ مسلمانوں میں سے افضل ترین لوگ ہیں، ان کو یعنی سب سے بہترین ہونے کا خطاب ملا. حضرت معاذ بن رفاعہ اپنے والد رفاعہ سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل، یا اسی قسم کی کوئی اور تعریف کی بات فرمائی. سمجھ آ گئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو مقام بھی بڑا ملتا ہے، درجہ بھی بڑا ملتا ہے، اجر بھی بڑا ملتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا، یعنی خاص طور پر دیکھا، اچھا یہ لوگ، اور فرمایا تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، ان کے لیے معافی نامہ لکھ دیا گیا. کتنا قدردان ہے اللہ. پھر حضرت عمر جو تھے وہ اپنی خلافت میں بدری صحابہ کو ترجیح دیتے تھے، ان کو آگے رکھتے تھے. قیس بن ابی حازم تابعی کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر شخص کا وظیفہ 5,000 درہم تھا جو بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا، ان کی پینشن. حضرت عمر نے فرمایا میں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو مرتبے میں دوسرے تمام لوگوں پہ ترجیح دیتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تو قدردانی کی ہی تھی، صحابہ بھی ان کی قدردانی کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. ام ورقہ جو تھی وہ غزوہ بدر میں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے، میں بھی جانا چاہتی ہوں، وہاں میں بیماروں زخمیوں کی دیکھ بھال کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہی گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا، تمہاری یہ تمنا خواہش پوری ہو جائے گی. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا نام ہی شہید ہو گیا تھا، شہیدہ. وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے گھر میں مؤذن مقرر کرنے کی اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، پھر وہ اہل محلہ کی جماعت کرواتی تھی اور خواتین کو جمع کر کے، کیونکہ قرآن جانتی تھی. راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک غلام اور باندی کو وعدہ کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو گئے، تو انہوں نے مل کے سازش کی اور گلا گھونٹ کے ان کو مار دیا. تو اس طرح ان کو شہادت نصیب ہوئی، پھر ان کو بھی پھانسی دے دی گئی تھی. تو مدینہ میں یہ پھانسی کا پہلا واقعہ تھا، کیونکہ قصاص اسی کا نام ہے نا. حضرت رقیہ کی وفات اور ام کلثوم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار تھی، حضرت عثمان کے عقد میں تھی، لہذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہیں. حضرت عثمان اس وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جنت کی بشارت تھی ایک اور موقع پر قربانی کی وجہ سے. تاہم انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا نہ جانے کے باوجود بھی. اسامہ بن زید کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا گیا. حضرت زید تو گئے تھے لیکن اسامہ نہیں. حضرت رقیہ آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی. حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ پر مٹی برابر کر چکے تھے، کہ ہمیں پتہ چلا کہ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے. سامنے کون ہے اور خبر کیا ہے، یعنی غم اور خوشی کا کیسا امتزاج ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے، یعنی سب کام کاج اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی، تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی. اسی لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. ذو النورین، نورین دو نور والے کہا جاتا ہے. حضرت ام کلثوم نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئی. جنگ بدر یہاں مکمل ہوئی. بدر کے بعد کچھ اور واقعات بیچ میں پیش آتے ہیں.